السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم جماعتی 11ویں جماعت کے لیے ہم مطالعہ قرآن حکیم میں 16واں رکوع پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب، اور کون ہے جو انحراف کرے، یرغب انحراف کرنا، روگردانی کرنا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ سفہ بمعنی جاہلہ، جو اپنے آپ کو جاہل بنائے، بیوقوف بنائے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ سابق آیات میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کے اتباع کی تاکید اور ان سے انحراف کی خرابی کا بیان ہے، جس میں یہود و نصارہ کے اتباع ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت اور یہ کہ وہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے ذکر کیا گیا۔ مذکورہ آیات میں انبیاء علیہ السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے۔ پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی ان کے رب نے ان سے فرمایا اسلم، کہ فرمان برداری اختیار کرو۔ اسلم تابعداری، فرمان برداری۔ قال، انہوں نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کی فرمان برداری اختیار کی۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی فرمان برداری کی وصیت کی، وصیت کی، بنیہ اپنے بیٹے کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، یا بنی، یا کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند فرما لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں آپ کو مرنا ہے کہ آپ اسلام کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد آئی دوسری آیت میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول بتلائے گئے۔ اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور اسی کی وصیت خود بھی تابعدار اور فرمان بردار تھے، اپنے بیٹوں کو بھی اس دین کی پیروکاری اور فرمان برداری کا وصیت فرمایا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی گھڑی آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد، ابراہیم و اسماعیل، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحد، جو ایک ہی معبود ہے،
اس کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. قد خلت گزر چکی. لہا ما کسبت ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، بلکہ ہر انسان اپنے عمل میں گرفتار ہوگا. اگر نیک عمل ہے تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر بد عمل ہے تو ان کو خراب بدلہ ملے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا اور اہل کتاب نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ. یہود کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ. تَهْتَدُوا تم ہدایت پا جاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے نہیں بلکہ اختیار کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفاً جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ مسلمان تم کہو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف. والاسباط اور ان کے اولاد کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم سب پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون اور ہم اس اللہ ہی کے فرمان بردار ہیں. فإن آمنوا تو اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئے بمثل ما آمنتم بھی جس طرح مسلمانوں تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا تو ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ موڑ لے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو جان لو کہ وہ تو ہے ہی مخالفت کے در پہ. سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہ یہود و نصارہ کی اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر وہ کہتے تھے. یہودی کہتے تھے کہ آپ یہودی بن جاؤ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ عیسائی کہتے اگر آپ عیسائی بن گئے تو آپ کامیابی نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا اس کے مطابق آپ نے اگر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اور اس طرح تمہیں صحابہ کرام کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے. اگر صحابہ کی طرف وہ معیار ایمان بن گئے ان کی طرح آپ ایمان لائے تو آپ سیدھے راستے پر ہو، ہدایت پر ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ کی بندگی کا رنگ. صبغہ رنگ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بھی وہ خوبصورت رنگ اس کا ہوگا. یہ ان کی عادت تھی عیسائیوں کی. جب بچہ پیدا ہوتا تو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے خود نہ کہ اسی نہلانے کو بچہ کی طہارت اور دینی نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے. اس آیت نے بتلایا کہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا. نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی رنگ نجات نہیں دیتا. اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا
کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرہ بشرہ اور تمام حرکات و سکنات، معاملات و عادات میں ظاہر ہونا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اتحاجون، جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس اللہ ہی کے مخلص ہیں۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہوداً و نصارا، یہودی یا نصرانی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کتم شہادہ، جس نے گواہی چھپائی، عندہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہو، عندہ اس کے پاس پہنچی ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لها ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا۔ ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم